ایک دوسرے کی اطاعت گزار کرے، ایک دوسرے کی بات مانے، ان کاموں میں جو کام نافرمانی والا نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت اس حال میں مرے کہ اس کا خاوند اس سے راضی ہو تو اللہ کے نبی فرماتے کہ وہ یقیناً جنت میں جائے گی۔ عورت کو کس طرح اطاعت گزار ہونا چاہیے اپنے خاوند کا، کہ ایک واقعہ سے آپ اندازہ لگائیے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص سفر پر روانہ ہوتے ہیں، اور جب سفر پر وہ روانہ ہوتے ہیں تو سفر پر جانے سے پہلے اس نے اپنی بیوی سے یہ نصیحت کی کہ کچھ بھی ہو جائے کہ دوسری منزل سے نیچے کی طرف مت آنا، کچھ بھی ہو جائے دوسری منزل سے نیچے کی طرف مت آنا۔ اب اتفاق ایسا ہوا کہ وہ عورت دوسری منزل پر رہتی تھی اور فرسٹ فلور یعنی پہلی منزل پر ان کے والدین رہتے تھے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ اس عورت کے والد کی طبیعت خراب ہو گئی۔ اب وہ عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ عریضہ پیش کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے شوہر سفر پر روانہ ہو گئے، سفر پر ہیں، اور انہوں نے مجھ کو یہ نصیحت کی تھی کہ کچھ بھی ہو جائے دوسری منزل سے نیچے کی طرف مت آنا۔ چونکہ میرے والد بیمار ہیں تو کیا میں اپنے والد کے عیادت کے لیے آ سکتی ہوں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اپنے شوہر کی اطاعت کر، اپنے شوہر کی اطاعت کر۔ عورت اپنے شوہر کی اطاعت میں اوپری منزل میں رہتی ہے، اپنے والد کی عیادت نہیں کرتی۔ پھر چند دن گزرنے کے بعد ایسا ہوا کہ اس کے والد کا انتقال ہو گیا۔ اب وہ عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ کہلوا بھیجی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد محترم انتقال کر گئے، تو کیا میں اپنے والد محترم کو دیکھنے کے لیے نیچے کی منزل میں آ سکتی ہوں؟ اور میرے شوہر وصیت کر کے گئے ہیں، نصیحت کر کے گئے ہیں کہ خبردار نیچے کی منزل کی طرف مت آنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت سے ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے شوہر کی اطاعت کر، اپنے شوہر کی اطاعت کر۔ وہ عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مقدس سے یہ بات سن کر کے اپنے شوہر کی اطاعت میں دوسری منزل میں قید رہی، اور اپنے والد محترم جو انتقال کر گئے تھے ان کو دیکھنے کے لیے نہیں آئی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ عورت اپنے شوہر کے اطاعت کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے والد محترم کی گناہ کو معاف فرما دیا، ان کی مغفرت فرما دی۔ تو اطاعت کی یہ مثال ہے کہ ایسی اطاعت کرنی چاہیے بیوی کو اپنے شوہر کی، لیکن شوہر بھی اطاعت والا ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان کا مفہوم ہے کہ جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، اپنی عزت کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرنے والی ہو، اللہ تبارک تعالیٰ کل قیامت کے دن حساب و کتاب کے بعد اسے جنت عطا فرمائے۔ اسے کیا ہے؟ جنت عطا فرمائے۔ اور یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ 2 زعفرانی چیزوں نے عورت کو مشغول کر دیا، یعنی سونے چاندی، ان چیزوں نے عورت کو مشغول کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ عورت شوہر کی اطاعت سے بھی غافل ہو گئی، رب تعالیٰ کی عبادت سے بھی غافل ہو گئی۔ اور مسلم شریف میں ایک روایت میں پڑھا، حدیث پاک
मफहूमन अर्ज कर रहा हूँ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों से फरमाया कि औरतों की जमात, तुम्हें मैंने जहन्नम में ज्यादा जलते हुए देखा, तुम्हें जहन्नम में ज्यादा, यानी तुम्हारी जमात को मैंने जहन्नम में देखा। तो खवातीन की जमातों में से एक औरत ने यह सवाल की कि या रसूल अल्लाह, किस चीज की वजह से औरतें ज्यादा जहन्नम में थी, औरतों की जमात जहन्नम में थी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि दो चीज की वजह से, अपने शौहर की नाफरमानी करने की वजह से और कसरत से लान तान करने की वजह से, लान तान करने की वजह से, इन दो गुनाह की वजह से जो है औरतों की जमात जहन्नम में मैंने देखा, औरतों की जमात को मैंने जहन्नम में देखा। तो गौर कीजिए कि ये दो बीमारी औरतों के अंदर है या नहीं। लिहाजा अगर अल्लाह तबारक तआला ने अज़दिवाजी जिंदगी से नवाजा है, तो अगर बीवी किसी गुनाह पर आ जाए तो उसे हुस्न सलूक के साथ समझाए, क्योंकि उसकी अकल को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि मर्द के मुकाबले में औरत की अकल जो कमजोर होती है, तो औरत के अकल को मद्देनजर रखते हुए औरत के साथ हुस्न सलूक करे और उसे खंदा पेशानी से पेश आए। अगर कोई बात या कोई ऐसी बात कहती है तो अहसन तरीके से उन्हें समझाए, अहसन तरीके से उन्हें समझाए। अगर ये बातें पैदा हो जाएंगी तो यकीन जो है हमारा घर जन्नत बनता हुआ नजर आएगा। हमारा घर क्या है? जन्नत बनता हुआ नजर आएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हजरत में इरशाद फरमाते हैं, नौजवानों को मुखातिब करके इरशाद फरमाते हैं, या माशर शबाब, कि ऐ नौजवानों की जमात, मन इस्तताअ मिनकुमुल बाअ, कि तुम में जो साहिब इस्तताअत हो, यानी जो नाम नफ़ा देने की ताकत रखता हो, अपनी बीवी को खिलाने की ताकत रखता हो, उसकी रिहाइश देने की ताकत रखता हो और उसके साथ उसने सलूक का मामला करने की ताकत रखता हो, तो नबी फरमाते हैं कि फल यह तजावुज़, कि ऐसा शख्स निकाह कर ले। इसलिए कि निकाह के मकसद फरमाए कि मकसद ये है फ़इन्नहु अग़स्सु लिल-बसर व अहसनु लिल-फ़रज, कि निगाहें झुक जाती हैं, निगाह पाकीज़ा हो जाती है, शर्मगाह की हिफाज़त हो जाती है। लेकिन अल्लाह